نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 15 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی باندی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد میراث میں آپ کے پاس آ گئیں۔ ان کا نام برکت بنت ثعلبہ تھا۔ والدہ محترمہ کی وفات کے بعد ایمن رضی اللہ عنہ نے آپ کی پرورش میں حصہ لیا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری والدہ کے بعد ایمن میری والدہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے ان کا نکاح عبید بن زید رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ بعد میں ان کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ پہلے شوہر سے ایمن رضی اللہ عنہ اور دوسرے شوہر سے اسامہ پیدا ہوئے۔ ایمن رضی اللہ عنہ شروع ہی زمانے میں مسلمان ہو گئیں۔ انہوں نے حبشہ اور مدینے کی ہجرت فرمائی اور غزوہ احد میں زخمیوں کا علاج، مرہم پٹی اور پانی پلانے پر مقرر تھیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر میں بھی شرکت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت ایمن رضی اللہ عنہ نے بڑا درد بھرا قصیدہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 5 مہینے بعد شعبان 11 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ شہد کی مکھی۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وہ ہنر دیا ہے جس سے وہ پھولوں سے رس چوس کر شہد بناتی ہے۔ ان کے بنائے ہوئے شہد میں انسان کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ اتنی سائنسی ترقی کے باوجود انسان شہد حاصل کرنے کے لیے شہد کی مکھی کا محتاج ہے۔ کوئی انسانی طاقت ایسا کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، وہ ایک چھوٹی سی مکھی سے اتنا بڑا کام لیتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رکوع اور سجدہ کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، بھلائی کا کام کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ تجارت میں برکت کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو تجارت میں برکت کے لیے یہ دعا دی، بارک اللہ فی تجارتی کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں برکت دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ 4 کروڑ نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دن میں 10 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 4 کروڑ نیکیاں لکھ دے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ اجنبی عورت سے تنہائی میں ملاقات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نہ تنہائی میں کسی اجنبی عورت سے ملاقات کرے، نہ کوئی عورت بغیر کسی محرم رشتہ دار کے سفر کرے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ خواہشات کو چھوڑنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کو خواہشوں اور لذتوں سے ڈھانکا گیا ہے اور جنت کو سختیوں اور مشقتوں سے ڈھانکا گیا ہے، یعنی جو خواہش نفس کی پیروی کر کے لذت اٹھائے گا وہ دوزخ میں جائے گا، اور جو دین پر ثابت قدم رہنے میں مشقت اٹھائے گا وہ جنت کا وارث ہوگا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ کھولتے پانی کے درمیان چکر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ جہنم ہے جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ حرام چیز سے دوا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا حرام چیز میں رکھی ہی نہیں ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، اس لیے کہ وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔